حضور علیہ السلام کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تو ہمارے لیے ایک سہانا لمحہ ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کے ذکر کی لذات سے بہرہ مند۔ اور آج محبت رسول کانفرنس کے عنوان سے منعقدہ پروگرام میں ہم حاضر ہیں۔ یہ کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ جو ہم نے پہلی بار سنا ہو۔ جب سے ہوش سنبھالی ہے ہم محبت کے لفظ سے آشنا ہیں، اور محبت کے مفہوم سے تو ہوش سنبھالنے سے پہلے ہی آشنا ہیں۔ اہل سخن نے، شعراء نے، دانشوروں نے محبت کے بارے میں اتنا کچھ لکھا کہ اس کا احاطہ ممکن نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ کسی کے لیے رجحان قلب محبت کہلاتی ہے، کسی نے کہا کہ بہت سارے لوگوں میں کسی ایک کو ترجیح دینا محبت کہلاتا ہے، کسی نے کہا کہ میلان قلب، رجحان دل جس کی طرف ہو جائے اور پھر اپنی ساری توجہات کا اس کو مرکز بنا لیا جائے تو اسے محبت کہا جاتا ہے۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے ایک نظم محبت کے عنوان سے بہت خوبصورتی کے ساتھ اس مفہوم کو بیان کیا کہ محبت کہاں سے آئی، اس کا وطن اور دیس کہاں ہے، اور اس عالم امکان میں یہ نور کب اترا، اور یہ کن چیزوں کا مجموعہ اور مرکب ہے، اور اس کی کرشمہ سازیاں کیا ہیں۔ تو اس نظم کا عنوان ہی محبت ہے، اور وہ بہت پہلے سے اس کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ عروس شب کی زلفیں تھیں ابھی نا آشنا خم سے، ستارے آسماں کے بے خبر تھے لذت رم سے، قمر اپنے لباس نو میں بیگانہ سا لگتا تھا، نہ تھا واقف ابھی گردش کے آئینے مسلم سے، ابھی امکان کے ظلمت خانے سے ابری ہی تھی دنیا، ہویدا تھی نگینے کی تمنا چشم خاتم سے، سنا ہے عالم بالا میں کوئی کیمیا گھر تھا، سنا ہے عالم بالا میں کوئی کیمیا گھر تھا، صفا تھی جس کی خاک پا میں بڑھ کر ساغر جم سے، لکھا تھا عرش کے پائے پہ ایک اکسیر کا نسخہ، چھپاتے تھے فرشتے جس کو چشم روح آدم سے، نگاہیں طاق میں رہتی تھی لیکن کیمیا گر کی، وہ اس نسخے کو جانتا تھا بڑھ کر اسم اعظم سے، بڑا تسبیح خوانی کے بہانے عرش کی جانب، تمنائے دلی بھر آئی سائے پہ ہم سے، پھر آیا فکر اجزا نے اسے میدان امکان میں، چھپے گی کیا کوئی شے بارگاہ حق کے محرم سے، چمک بجلی سے پائی چاند سے داغ ہجر داغ جگر مانگا، حرارت لی نفس ہائے مسیح ابن مریم سے، ذرا سی پھر ربوبیت سے شان بے نیازی لی، ملک سے عاجزی افتادگی تقدیر شبنم سے، پھر ان اجزاء کو گھولا چشمہ حیوان کے پانی میں، مرکب نے محبت نام پایا عرش اعظم سے، محوس نے یہ پانی پھر ہستی نوخیز پہ چھڑکا، گرا کھولی ہنر نے اس کے گویا کار عالم سے، ہوئی جنبش ایاں ذروں نے لطف خواب کو چھوڑا، گلے ملنے لگے اٹھ اٹھ کے اپنے اپنے ہمدم سے، خرام ناز پایا آفتابوں نے ستاروں نے، چٹخ اونچوں نے پائی داغ پائے لالا زاروں نے۔ اقبال کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ آسمانی تحفہ ہے جو حضرت آدم اپنے ساتھ لے کر کے آئے، اور اگر میں اس عنوان کو آگے بڑھاؤں تو درد محبت سینے میں رکھا اور پھر اس دنیا کے اوپر بھیج کر کے ہجر کی لذتیں بھی کاٹنے کو کہا گیا تاکہ نسل انسانی اس درد کی کیفیتوں سے آشنا ہو۔ تو محبت
ایک تقدس مآب جذبہ ٹھہرا، اور یہ آسمانی تحفہ ہے جس کو ہمارے جد امجد اپنے ساتھ لے کر اپنے دل میں سمو کر کے اس دنیا پر تشریف فرما ہوئے۔ تو جب یہ ہمارا ورثہ ہے، ہماری طبع کے اندر راسخ ہے، اور ہم محبت کے بغیر رہ نہیں سکتے، تو پھر ہمیں کوئی محبوب تلاش کرنا ہوگا، کیونکہ جب دل ہے تو کوئی دل بر بھی ہوگا۔ غالب نے کہا تھا کہ غم اگرچہ جاں گسل ہے، پہ کیا بچے کہ دل ہے، غم عشق اگر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا۔ اس نے کہا جب سینے میں تڑپتا ہوا دل رکھتے ہیں تو پھر لازمی ہے کہ اس دل کے اندر کسی کو بسانا بھی پڑے گا۔ اگر آپ اس دل کو اس کی غذا فراہم نہیں کریں گے تو پھر یہ مارا مارا پھرے گا اور غم دنیا کا گرفتار ہو جائے گا۔ تو جب دل ہے تو پھر دل کی غذا بھی دینا ہوگی، تو اس لیے اس دل کو اس محبت کے نور سے آشنا کرنا پڑے گا۔ علامہ اقبال کو جن لوگوں کے ضائع ہونے کا بڑا دکھ ہوا، ان میں سے گوئٹے ہے، ایک حکیم نیٹشے ہے، تو وہ ایک مقام پہ ایک بات بہت پتے کی کر گئے کہ قلب مومن دماغش کافر است، کہ اس کا دل تو مومن تھا لیکن دماغ کافر ہوا۔ لیکن صوفیاء نے کہا کہ یہ صرف اس کی کہانی نہیں، اللہ نے اپنی محبت کا تخم ہر قلب میں رکھا ہوا، اس کو مناسب غذا ملے تو وہ پروان چڑھتا ہے، وہ کھل کے گلاب بنتا ہے، شجر بن جاتا ہے، برگو بار دیتا ہے۔ لیکن اگر اس کو غذا ہی نہ ملے تو وہ بیج اندر ہی رہتا ہے، اور اگر اس کو غذا ملے، کوئی اس کو پانی ڈالے، اور پھر وہ بیج اگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور باہو علیہ الرحمہ نے کہا تھا اندر گوٹی مشک مچایا اتے جام پھلاں تے آئی، پھر وہ کیفیت جو ہے وہ انسان سے پھوٹتی ہے اور وہ محبت میں دیوانہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ نے قلب انسان کے اندر محبت کا تخم رکھا ہے۔ بلکہ اگر میں اس سے بھی آگے بڑھوں تو بہت آگے تو نہیں بڑھ سکتا، پر چلتے ہیں، لیکن اتنا کہوں گا کہ یہ محبت ہی تھی کہ جس کی وجہ سے یہ کائنات ظہور پذیر ہوئی۔ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف، میں ایک مخفی خزانہ تھا، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، مجھے کوئی جانتا نہیں تھا، کوئی پہچانتا نہیں تھا، اس لیے کوئی تھا ہی نہیں، کسی کا وجود بھی نہیں تھا، کسی کا تشخص بھی نہیں تھا۔ فاحببت ان اعرف، پھر میں نے خود ہی چاہا میں پہچانا چاہوں۔ عشق کا ذوق نظارہ مفت میں بدنام ہے، حسن خود بے تاب ہے جلوہ دکھانے کے لیے۔ میں نے خود چاہا کہ میرے لیے کوئی سسکیاں لے، کوئی آہیں بھرے، کوئی سجدوں میں روئے، کوئی آنسو بہائے، کوئی میرے گھر کے گرد دیوانوں کی طرح طواف کرے، کوئی صفا مروہ پہ دوڑے، کوئی پھٹے پرانے کپڑوں میں جنگلوں میں مجھے پکارتا پھرے، خاک چھانتا پھرے۔ فاحببت ان اعرف، جب میں نے چاہا کہ میری معرفت ہو، میری پہچان ہو، تو پھر فخلقت الخلق، تو میں نے مخلوق کو تخلیق کر دیا۔ اور حضرات صوفیاء فرماتے ہیں کہ پھر پہلا تعین، پہلا تشخص ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو اللہ نے اپنے جلووں سے تخلیق کیا، اور پھر اس نور سے پوری کائنات کو خلعت وجود ملا۔ تو یہ کائنات ہی محبت کی وجہ سے ماض وجود میں آئی، اور اگر محبت نہ ہوتی تو یہ کائنات کبھی بھی ماض وجود میں نہ آتی۔ پردہ اخفا میں رہتا وہ جلوہ مستور، اور کوئی اسے جاننے والا، پہچاننے والا، اس کی کوئی پوجا کرنے والا نہ ہوتا۔ لہٰذا اس محبت نے اس کائنات کو منصہ شہود پہ لا کر کے یہ ساری کائنات کے رنگ بھرے۔ تو محبت ہی کائنات کی اصل قرار پائی۔ اقبال نے کہا تھا محبت عشق ہی ابتدائے ذات، عشق ہی انتہائے ذات، عشق نہ ہو تو شرح دی بت کدہ تصورات، پھر کچھ باقی بچتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ بات طے ہے کہ انسان محبت کے بغیر نہیں رہ سکتا، اس کو کسی نہ کسی سے تو محبت ہوگی۔ تو غالب نے کہا کہ جب دل بچ ہی نہیں پاتا تو پھر اس کو کسی محبوب کے جلووں میں گم کرنا ہوگا۔ اب یہ طے ہے کہ محبت کے بغیر انسان رہ نہیں سکتا، تو پھر دل در بدری کی سزا کیوں کاٹے، اور پھر وہاں
दिल क्यों पामाल हो जहां इसकी कदरदानी ना हो, तो फिर दिल को वहां लगना चाहिए जहां इस दिल की कदर भी पहचानी जाए। मैं एक सादा तमसील से एक बहुत बड़ी हकीकत अहबाब को समझाया करता हूं, और वो ये कि गाड़ियों के पीछे अनवा अक़साम के जुमले लिखे होते हैं। कुछ तो दुखी कर देते हैं, कुछ ऐसे हैं कि बंदा देर तक हंसी नहीं रोक पाता, कुछ सोचने पे मजबूर करते हैं, कुछ बहुत ज़ुमाना होते हैं। तो एक जुमला लिखा होता है सनम बेवफा। तो मैंने दोस्तों से पूछा जो मेरे हमरा थे कि ये क्या लिखा है, तो उन्होंने कहा जनाब आप भी तो पढ़ रहे हैं, तो आप कुछ बताइए। मैंने कहा किसी ने किसी से प्यार किया होगा, फिर उसने बेवफाई कर दी, तो ये तहरीरी एहतजाज है, ये अपने महबूब की बेवफाई की दुहाई दे रहा है। मैंने कहा साहिब तूने प्यार उससे किया जिसने बेवफाई कर दी, आ तुझे एक चौखट बताऊं, जब वो हाथ पकड़ते हैं तो हशर के दिन भी नहीं छोड़ते। उनसे मोहब्बत का रब्त जोड़ो, उनसे इश्क का ताल्लुक कायम करो कि जो इश्क की रीत निभाना जानते हैं, जो हाथ पकड़ते हैं तो फिर हशर के दिन भी नहीं छोड़ेंगे। उनसे मोहब्बत का रब्त और रिश्ता कायम करो। और दूसरी बात मैं ये बताऊं कि दुनिया की मोहब्बतें अच्छे भले इंसान को रुसवा करके रख देती हैं। गालिब ने कहा था कि इश्क ने गालिब नकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। अब वो कौन सा इश्क है जो अच्छे भले इंसान के पल्ले कुछ नहीं छोड़ता, मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता, फिरते हैं मीर खार कोई पूछता नहीं, इस आशिकी में इज्जत सादात भी गई। वो इश्क जो इज्जत सादात को भी ले डूबता है, मैं उस इश्क की कहानी नहीं सुना रहा जो कैस को मजनू और दीवाना बना देता है और वो गलियों की खाक छानता है। मैं उस इश्क की कहानी आज के इस स्टेज पे नहीं छेड़ रहा, मैं उस इश्क की कहानी छेड़ रहा हूं जो बिलाल को अजमतों की उस मिराज पे बिठाता है कि जिस बिलाल को कोई पास बिठाने के लिए तैयार नहीं होता, हुजूर मिराज से पलटते हैं और पूछते हैं बिलाल कौन सा अमल करता है, मैं तेरे कदमों की आहट जन्नत में सुनी। ये बंदा नवाज इश्क है, ये सरखू इश्क है, ये पस्तियों से उठा के औजे सुरैया की बुलंदियों तक पहुंचा देता है। मैं अगर आपसे पूछूं कि जिस जमाने में मेरे हुजूर तशरीफ लाए उस जमाने के खाकान का नाम क्या था, तो शायद आप में से कोई न बता सके, सवाए उसके कि जिसका तारीख से बहुत गहरा शगफ हो। चलो मैं ये पूछता हूं, जिस जमाने में मेरे हुजूर तशरीफ लाए थे उस जमाने के कैसर का नाम क्या था? उस दौर की सुपर ताकत थी रोमन अंपायर, उसके हुक्मरान का नाम क्या था? शायद कैसर रूम का नाम बहुत कम लोग बता सकें। अच्छा, उस दौर की दूसरी बड़ी ताकत किस्रा ईरान का नाम क्या था? उस दौर के किस्रा का नाम क्या था? तो शायद ये भी बहुत थोड़े लोग बता सकें। और अगर मैं इस मजलिस में मौजूद सबसे कम उम्र बच्चे से पूछूं कि मेरे हुजूर के मुअज्जिन का नाम क्या था? शहनशाहों के नाम तो जमाने को भूल गए, कजकुलाहों के नाम तो जमाने को भूल गए, लेकिन मेरे हुजूर के बिलाल का नाम जमाने को कभी नहीं भूला। अल्लामा इकबाल अलैहि रहमा अमूमी तौर पे तखल्लुस इकबाल ही करते थे और ये इस्तेमाल भी नहीं करते थे, लेकिन कभी कभी उन्होंने तखल्लुस को इस्तेमाल किया है। तो जरा उनका एक रंग देखिए। इकबाल ये किसके इश्क का फैजाम है? इकबाल ये किसके इश्क का फैजाम है? रूमी फना हुआ हबशी को दबाम है। रूमी शहनशाह उस दौर की सुपर ताकत, लेकिन आज जमाना उसका नाम भी नहीं जानता। और दुनिया के जिस कोने पे भी चले जाओ बिलाल हबशी के नाम की मस्जिद जरूर मिलेगी आपको। ये है इज्जत और ये है रिफत जो उनके नाम से जुड़ी है। वो इश्क जो नकम्मा कर देता है और अच्छे भले इंसान की इज्जत पामाल हो जाती है, लेकिन इस इश्क से वाबस्तगी पस्तियों से उठा के बिलाल हबशी को औजे सुरैया की बुलंदियों तक पहुंचा देती है। अल्लाह अकबर। अर्ज़े तहामा से हजरत उमर गुजरे तो बच्चों की तरह बिलक बिलक के रोने लगे। तो किसी ने कहा उमर 23.5 लाख 24 लाख मुरब्बा मील की हुक्मरानी है और तुम यूं रो रहे हो जिस तरह बच्चे रोते हैं। कहा कि यही जगह थी, मेरे बाप ने मुझे कहा था कि इन 5 ऊंटों को लाइन में कतार में खड़ा करो। मैं आगे वाले को सीधा करता था तो पीछे वाला टेढ़ा हो जाता था, पीछे वाले को सीधा करता था तो आगे वाला टेढ़ा हो जाता था। मैं भाग दौड़ के दोनों को सीधा करता तो दरमियान वाला एक साइड पे निकल जाता। तो मेरे बाप खत्ताब ने मुझे बड़ा मारा। कहा तुम एक अरब के बेटे हो कि 5 ऊंट कतार में खड़े नहीं कर सकते? कहा एक वक्त उमर पे ऐसा था कि वो 5 ऊंट कतार में खड़ा नहीं कर सकता था, और आज शरक से लेकर गरब तक 22-23
करोड़ जो है लाख मुरब्बा मील की हुक्मरानी है और लाखों करोड़ों इंसान एक कतार में खड़े हैं, ये मोहम्मद अरबी के जोड़ों का सदका नहीं है तो और क्या है। मुझसे तो 5 ऊंट कतार में खड़े नहीं होते थे। तो ये मोहब्बत सलीका सिखाती है, ये मोहब्बत इंसान को शऊर देती है, वो मोहब्बत नकम्मा करके रख देती है, ये पस्त कामत लोगों को कदो कामत फराहम करती है, ये इज्जत की मस्तद पे बैठाती है, ये वकार की मस्तद पे बैठाती है। दुनिया की मोहब्बतें तकसीम करती हैं, तोड़ती हैं। एक के दो चाहने वाले रकीब कहलाते हैं कि ये तो मेरा महबूब है, तुमने क्यों देखा। लड़ाई की नौबत आ गई, कत्ल गारत तक मामला जा पहुंचा। एक के चाहने वाले 2 रकीब होते हैं, लेकिन मेरे हुजूर के चाहने वाले करोड़ों आपस में हबीब होते हैं। सारी मोहब्बतें रकीब पैदा करती हैं, लेकिन हुजूर की मोहब्बत हबीब पैदा करती है। अल्लाह अकबर। इकबाल ने कितनी खूबसूरत बात कही, दिल ब महबूब हिजाजी बस्ताएं। जरा शेर का हुस्न देखिए, दिल ब महबूब हिजाजी बस्ताएं, जी जेहत बा यक दिगर पैवस्ताएं। कहा हमारे दिल हुजूर से जुड़े हुए हैं, हम इस वजह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हुजूर की मोहब्बत जोड़ती है, तोड़ती नहीं। ये जो 72 फिरके बने हैं, अगर मोहब्बत का जमाल होता तो ये फिरके ना बनते, ये उम्मत बनती। चूंकि मोहब्बत तोड़ती नहीं है, मोहब्बत जोड़ती है। फिरके हसद से बनते हैं। उस्ताद इब्राहिम ज़ौक ने कहा था, हफ्तादो 2 फरीक हसद के अदद से हैं, अपना ये तरीक के बाहर अदद से है। कहा ये 72 के अगर हुरूफे जो है वो अबजद निकाले जाएं तो वो 72 बनते हैं। तो कहा हसद के हुरूफ के जो है वो अदद 72 हैं, तो ये हफ्तादो 2 फरीक जो हैं ये हसद की वजह से हैं। मोहब्बत तोड़ती नहीं है, मोहब्बत जोड़ती है। इसलिए दिल ब महबूबे हिजाजी बस्ताएं, जी जेहत बा यक दिगर पैवस्ताएं। चू गुले सद बर्ग मारा बू यकेस, ऊ के जाने ई नजामो ऊ यकेस। मस्ते चश्मे साकिये बतहास्तेम, दर जहां मिसले मौमी नास्तेम। वो एक मोहब्बत ने जोड़ दिया मुख्तलिफ कबाइल, मुख्तलिफ खितों और मुख्तलिफ बोलियां बोलने वाले लोगों को। बिलाल हबशे से थे, सुहैब रूम से थे, सलमान फारस से थे, अबू हुरैरा यमन से थे, हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्कातुल मुकर्रमा से थे, हजरत साद मदीनातुल मुनव्वरा से थे। किस किस खिते से आए, लेकिन एक जमइयत बन गई, एक कौम बन गई। कौन सी चीज थी जिन्होंने, जिस चीज ने इनको जोड़ दिया और उम्मत वाहिदा बना दिया, वो हुजूर की मोहब्बत थी। आज मैं और आप अपनी मोहब्बत का जायजा लें। अगर हकीकी मोहब्बत हुजूर की सीने में मौजूद है तो हम उस मोहब्बत के नतीजे के अंदर हुजूर के गुलामों को अपने करीब करेंगे। तोड़ने की बदकारी नहीं करेंगे, जोड़ने की मेहनत करेंगे। मोहब्बत का ये लाजमी तकाजा है कि जब हम उस एक जात से मोहब्बत करते हैं, मस्ते चश्मे साकिये बतहास्तेम, दर जहां मिसले मौमी नास्तेम। बल्कि कहा चूं गुले सद बर्ग मारा बू यकेस। गुले सद बर्ग वो फूल जिसकी 100 पत्तियां होती हैं। ये जो गेंदे का फूल होता है 100 पत्तियां इसकी होती हैं। गुले सद बर्ग, हर पत्ती का साइज और हर पत्ती का के रगो रेशे अलग हों, लेकिन हर पत्ती से निकलने वाली खुशबू एक ही होती है। तो कहा कि खित्ता कोई भी हो, इलाका कोई भी हो, बस्ती कोई भी हो, बरादरी कोई भी हो, कारोबार कोई भी हो, जब तुम मोहम्मदी रंग के अंदर रंग गए, तुमसे एक ही महक मोहम्मद अरबी की आनी चाहिए। फिर तुम उम्मत वाहिदा बन के उठोगे और जमाने के ऊपर छा जाओगे। तो ये मोहब्बत तुम्हें जमइयत का पैगाम देती है, मोहब्बत तुम्हें जोड़ती है, मोहब्बत वुसअत माब है, मोहब्बत बिखरे हुओं को एक मरकज पे लाके जमा करती है। मोहब्बत जो है वो उम्मत वाहिदा बनाने की जामिन है। इसलिए दूसरी मोहब्बतें तोड़ती हैं, हुजूर की मोहब्बत जोड़ती है। तो आइए हम ज़ात रिसालत महब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब इद्दियाए मोहब्बत रखते हैं, जब हुजूर के साथ जब हम जो है वो अहद गुलामी करते हैं और हमें जब ये दावा है कि हम हुजूर के गुलाम हैं, तो फिर आइए हम उनकी गुलामी का रंग रूप अपने चेहरे बुशरे से और अपने तर्ज जिंदगी से और अपने अंदाज़े मुआशरत से छलकता हुआ देख पाएं। इसलिए कि मोहब्बत महज जुबान का दावा नहीं, मोहब्बत दलील चाहती है और मोहब्बत सरासर अमल का नाम है। मोहब्बत पस्तियों से उठा करके औजे सुरैया की बुलंदियों तक पहुंचा देती है और मोहब्बत कुव्वत का नाम है। मोहब्बत कुव्वत की जामिन है। मोहब्बत, मुझे अगर आप पूछें कि इकबाल के सारे कलाम का रस न छोड़ो
تو میں سارے کلام کا رس نچوڑ کے اقبال کے ایک شعر کو آپ کے سامنے رکھوں گا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ تو محبت پست کو بالا کرتی ہے اور یکجا کرتی ہے، اور دہر میں اسم محمد سے اجالا ہوتا ہے۔ تو کیا میں اور آپ محبت کے ان تقاضوں کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ پر کر پائے؟ یہ موسم ربیع الاول جلوہ گر ہو رہا ہے، آئیے میں اور آپ اپنا جائزہ ضرور لیجئے۔ ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہم دعوی محبت میں کہاں تک سچے ہیں، اور محبوب کی اطاعت اور فرما برداری جو محبت کا لازمہ ہے اس میں کہاں تک ہم پورے اترتے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا حکم ہو اور محب اس حکم کو ماننے میں تردد کرے تو اس کو محب نہیں کہیں گے۔ آئیے میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا عشق، حضور کی محبت جب ان لوگوں کے رگ و ریشہ میں محو نفوذ ہوتا ہے تو پھر محب کی تو منشا ہی، محبوب کی منشا جب محب تک پہنچ جاتی ہے تو یہی اس کے لیے کافی ہوتا ہے کہ میرے محبوب کی چاہت کیا ہے۔ اس سے باقاعدہ احکام کا انتظار کرے کہ محبوب کا میرے نام حکم کیا ہے، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ وہ یہ جان لیتا ہے کہ میرے محبوب کی منشا کیا ہے، اور اس منشا کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے میں اسے کوئی دقت نہیں ہوتی، اس لیے کہ محبت خود بخود جو ہے وہ محبوب کی اطاعت اور فرما برداری کے سانچے میں ڈل جاتی ہے۔ آج کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے، چاہے کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہو، وہ موت کا انکار کرتا ہو، اس لیے کہ موت ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں۔ لیکن معاد کا، آخرت کا انکار کرنے والے بہت لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ آخرت سرے سے ہے ہی نہیں۔ سب سے بڑا انکار قریش مکہ نے حضور کے سامنے کیا اور کہا کہ ہم نہیں مانتے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ جب مر جائیں گے، ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی تو پھر دوبارہ زندگی کیسے ملے گی؟ نضر بن حارث قبرستان سے کوئی پرانی ہڈی اٹھا لایا اور وہ اتنی شکستہ تھی کہ اس کو جب وہ ہاتھ لگاتا تو ہاتھ کے لمس سے اس کے ذرے زمین پہ گرتے۔ تو وہ کہنے لگا کہ آپ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، تو اس ہڈی کو جو اتنی بربری ہو گئی ہے اور اتنی شکستہ ہے، اس کو کون اٹھائے گا؟ ضرب لنا مثلہ ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم، سورہ یاسین کا آخری رکوع ہے۔ یہ کہاوتیں بیان کرتا ہے اور اپنی تخلیق کو بھول گیا ہے۔ اگر اسے یاد ہوتا کہ میں کیسے تخلیق ہوا ہوں تو یہ سوال بنتا ہی نہ، خانہ ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہی نہ، لیکن خیر فراموش ہے، خود فراموش، اور یہ سوال کرتا ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، اپنی تخلیق کو بھول کر یہ کہاوتیں بیان کر رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے مَن یحیی العظام وہی رمیم، اس ہڈی کو، ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جب یہ اتنی شکستہ اور بربری ہو گئی ہیں؟ اب اس کا جواب سنیے۔ قل، اے محبوب فرما دیجئے، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم، اے محبوب آپ ارشاد کر دیجئے اب تو ہڈیاں موجود ہیں جب ہڈیاں بھی نہیں تھی، جس نے انسان بنا لیا وہ ہڈیوں کو جوڑ کے بھی بنا لے گا۔ اب تو میٹیریل موجود ہے نا، بکھرا پڑا ہے، تو وہ تو ایک وقت انسان پہ آیا تھا، اس کا میٹیریل بھی نہیں تھا، بلکہ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، اس کا نقشہ تک نہیں تھا، اس کا تصور بھی نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر ہم نے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی، پھر ہم نے مخلوط نطفے سے اس کی تخلیق کی، تخلیق کرنے کا مقصد بھی ساتھ ہی بیان کیا، نبتلی ہے تاکہ ہم اس کی آزمائش کریں، اس کو پرکھیں، امتحان گاہ میں ڈالیں، اس کو دیکھیں کہ یہ اس دنیا کے مختصر دورانیے میں جا کے کیا کرتا ہے۔ تو یہ میں اور آپ یہاں آئے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ یہاں بیٹھ نہیں رہیں گے، ہم جائیں گے، لیکن معاد ہے، آخرت ہے، ایک ایک عمل کے بارے میں پوچھا جانا ہے، یہ زندگی آخرت کے لیے گزارنی ہے، تو یہ ہم فراموش کر دیتے ہیں۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، وہاں ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اللہ کے روبرو ہم سب لوگوں نے پیش ہونا ہے، اور اللہ اپنے حضور سے قدم ہٹنے نہیں دے گا جب تک بندے سے 4 سوال نہیں پوچھ لے گا۔ عن عمرہ فیما ابلاہ، اس کی عمر کے بارے میں کہ اس نے اپنی عمر کہاں گزاری،
فیما افنا ہو عن شباب ہی، اس کی جوانی کے بارے میں اللہ پوچھے گا، اس کے علم کے بارے میں پوچھے گا کہ اس پر عمل کہاں تک کیا، اس کی دولت کے بارے میں پوچھے گا۔ دولت کے بارے میں ایک حدیث میں 2 سوالوں کا ذکر ہے، الگ الگ اور ایک میں ہی مندرج 2 جو ہے وہ سوال ہیں۔ وہ یہ ہے کہ کمائی کیسے اور خرچ کہاں کی، یہ دونوں سوال کیے جائیں۔ صحیح حدیث ہے، جب تک بندہ ان چیزوں کا جواب نہیں دے پائے گا، اللہ اپنے حضور سے، اپنے سامنے سے بندے کے قدم ہٹنے نہیں دے گا۔ تو یہ تو مرحلہ درپیش ہے، ہم اس کے حضور جانے والے ہیں۔ انکار کریں یا اقرار، یہ دنیا اتنی میٹھی ہے، دنیا حلم کہا گیا، دنیا میٹھا خواب ہے، اور خواب کے اندر نہیں پتا ہوتا میں خواب دیکھ رہا ہوں، آنکھ کھلتی ہے تو پھر پتا چلتا ہے وہ یہ تو خواب تھا۔ تو دنیا بھی ایک میٹھا خواب ہے اور بندہ سمجھتا ہے یہ سب کچھ ہے، لیکن وہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں خواب میں پتا چل رہا ہوتا ہے یہ خواب ہے۔ بتانے والوں نے بتا دیا میاں یہ تم دیکھ رہے ہو، یہ میٹھا، یہ سہانا، یہ جو تم دیکھ رہے ہو یہ خواب ہے، حقیقت نہیں، حقیقت کچھ اور ہے۔ یہ دنیا کا خواب جب آنکھ کھلتی ہے تو تب پتا چلتا ہے یہ خواب ہے، اور یہ خواب جب آنکھ بند ہوتی ہے تو پتا چلتا ہے خواب ہے۔ تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے، مجھے اور آپ کو اپنی آخرت کی تیاری کرنا ہوگی۔ آج ہمارے عزیز صاحب، ان کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا، دنیا سے چلی گئیں، کل ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ آج یہ دکھ میں، صدمے میں، اذیت میں مبتلا ہیں، اتنا پیارا رشتہ ہو گیا۔ اللہ اکبر، مائیں بھی چلی جاتی، ٹوٹ کے چاہنے والی، بے پناہ محبت دینے والی۔ کائنات میں اللہ کی رحمتوں کا مجسم روپ اگر آپ نے دیکھنا ہو تو وہ ماں کا وجود ہے۔ آج ہر شے میں ملاوٹ ہو گئی ہے، کوئی چیز خالص نہیں ملتی، لیکن ماں کے پیار میں آج بھی ملاوٹ نہیں ہوئی، ماں کا پیار آج بھی خالص ہے، ماں کے پیار میں آج بھی کوئی آمیزش نہیں ہوئی۔ اللہ نے اس کے سینے میں وہ درد، وہ درک، وہ محبت، وہ الفتوں کی کائنات آباد کی ہے کہ وہ ماں کا ہی مقصود ہے۔ ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے، ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی۔ اللہ نے اس کے سینے کو اتنا کشادہ رکھا ہے، اور اولاد کے لیے اتنی محبت اللہ نے ماں کے سینے میں رکھی ہے کہ نعم البدل تو دور کی بات ہے، ماں کا بدل بھی موجود نہیں ہے۔ اللہ نے یہ اپنی رحمت کا ایک مجسم محسوس پیکر ماں کو بنایا ہے کہ جب یہ اتنا پیار کرتی ہے، تم سوچ لو تمہارا رب کتنا پیار کرتا ہو۔ اللہ نے اپنی محبت کا نور ماں کے پیکر میں، ماں کے وجود میں رکھ دیا، اور میں اور آپ کیا، میری اور آپ کی حیثیت بھی کیا، اوقات بھی کیا، اس کمی کو تو شدت سے اللہ کے محبوب نے بھی محسوس کیا۔ حضور کی ماں کا انتقال ہو گیا ابوا کے میدان میں، اپنے والد گرامی کی قبر پر حضور مدینہ المنورہ ماں کے ساتھ گئے تھے، تو واپس آ رہے تھے، 6 سال کی عمر تھی۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کو لگا کہ اب بس میرا آخری وقت آ گیا، بخار کی کیفیت ایسی تھی کہ لگا جان لیوا ثابت ہوگا۔ تو ام ایمن سلام اللہ علیہا کو، جو حضرت برکہ کے نام سے بھی معروف ہے، ان سے کہا کہ میرے اس بیٹے کو بحفاظت امیر قریش عبد المطلب تک پہنچا دینا، اور پھر حضور علیہ السلام سے کچھ باتیں کرنا چاہی، لیکن ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، آنکھیں چھم چھم برسنے لگی۔ جو 2 جملے کہہ سکی وہ ابن حشام نے محفوظ کی، یہ سیرت کی سب سے پہلی کتاب ہے، اس میں یہ جملے موجود ہیں کہ حضرت آمنہ بہت کچھ کہنا چاہ رہی تھی اس آخری لمحے میں حضور سے، 6 سال کی عمر تھی آقا کریم کی، لیکن برداشت اور ضبط ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ تو آپ نے حضور کے سر پہ ہاتھ رکھا، تو بمشکل جو جملے کہے وہ یہ تھے کہ بیٹا، ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے، میں وذکر باغ و ولد تو تہرا، لیکن میرا ذکر نہیں مٹے گا، اس لیے کہ تیرے جیسا ستھرا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہیں۔ جن ماؤں کے بیٹے اتنے اچھے ہوں ان کا ذکر نہیں مٹا کرتا۔ یہ آخری لفظ تھے حضور علیہ السلام کے، کی والدہ ماجدہ کے، تو اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، پھر وہیں دفن کیا، اور ام ایمن کے ساتھ حضور مکہ المکرمہ پہنچے۔ حضرت عبد المطلب نے جب سنا کہ میری بہو راستے میں انتقال کر گئی ہے تو حضور کو آغوش میں سمیٹ کے بہت روئے، اور حضرت برکہ سے ہی کہا کہ میرے بیٹے کا تم نے خیال رکھنا ہے، اور اتنا پھر خیال رکھا حضرت برکہ نے کہ میرے آقا فرمایا کرتے تھے ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں ہے۔ خیر 8 سال کی عمر میں حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔
پھر حضور کے چچا نے حضور کی جو خدمت کی وہ ایک مثالی عنوان ہے. پھر عام الحزن آیا تو وہ بھی ساتھ چھوڑ گئے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا بھی انتقال ہو گیا. حضور نے اس سال کو عام الحزن، دکھوں بھرا سال اس کا نام رکھا. پھر مکے میں جو کچھ ہوا وہ تاریخ کے اوراق میں موجود ہے. مکے کی گلیوں میں لوگوں نے گڑھے کھودے، کانٹے بچھائے. طائف چلے گئے تو انہوں نے پتھر مارے. حضور کے مبارک بدن اطہر سے خون بہ بہ کے نالین خون سے بھر گئے. اذیتوں کے پہاڑ، آوازیں کسے گئے، اجریاں ڈالی گئیں، کانٹے بکھیرے گئے راہوں میں. خیر اللہ کا حکم آیا کہ محبوب آپ اس شہر کو چھوڑ دیجیے. اذیتیں بہت زیادہ پھیل گئی تھی. تو حضور مدینہ المنورہ چلے گئے. وہاں جا کے حالات تبدیل ہو گئے. وہ وقت بیت گیا جب لوگ پتھر مارتے تھے. اب حضور نکلتے ہیں، لوگ پلکیں راہوں میں بچھاتے ہیں. ادب کی آیتیں اتر چکی ہیں. خبردار میرے نبی کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ کرنا، عمل ضائع کر دوں گا، تمہیں خبر بھی نہیں ہونے دوں گا. اے ایمان والو، میرے نبی سے کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہو تو یوں ہی نہ آ جانا. پہلے گھر جاؤ، صدقہ لو، پھر فقیر ڈھونڈو، پھر خیرات کرو، پھر میرے نبی کی چوکھٹ پہ آؤ. تمہیں پتہ چلے کتنی اونچی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں. اب حضور نماز عشاء پڑھانے کے لیے مسجد نبوی میں نکلے. حجرہ انور کا دروازہ کھول کے تا حد نظر صحابہ حضور کے منتظر بیٹھے تھے. جو ہی حضور کو دیکھا تو ادب سے کھڑے ہو گئے. تو آقا کریم علیہ السلام کی آنکھیں برسنے لگی، چشمان اقدس سے آنسو بہنے لگے اور حضور کو ماں یاد آ گئی. اور آقا کریم نے ایک تاریخی جملہ کہا، الحاوی للفتاوی میں امام سیوطی نے نقل کیا. حضور نے کہا، لو ادرکت والدی او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے، کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے، کم از کم میری ماں ہی زندہ ہوتی. وَأَنَا أُصَلِّي صَلَاةَ الْعِشَاء، اور میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا. وَأَقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، اور اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت چل رہی ہوتی. پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا. پھر وہ دروازے پر آتی، چلمن سرکاتی اور مجھے میٹھے اور مد بھرے لہجے میں بیٹا کہہ کے آواز دیتی. اور میں لوگوں میں نماز چھوڑ کے پہلے ماں کی بات کو سن لیتا. مائیں تو مائیں ہوتی ہیں. اللہ نے ان کے سینے کے اندر وہ اتنا پیار رکھا ہوا ہوتا ہے کہ وہ، میں دوستوں کو کہتا ہوں کہ یہ سڑکوں کے کناروں کے اوپر بڑے بڑے ہیوی ترازو نصب کر دیے گئے ہیں، پورا کنٹینر سامان سمیت تول لیا جاتا ہے، لیکن آج تک کوئی ایسا ترازو ایجاد نہیں ہوا جس پر ماں کے پیار کو بھی تولا جا سکے. وہ ایک صاحب باہر سے آ رہے تھے تو انہوں نے گھر فون کیا کہ میں آ رہا ہوں تو بتاؤ کیا تمہارے لیے لے کر کے آؤں. تو کسی نے کہا میرے لیے موبائل فون لیتے آنا، کسی نے کہا میرے لیے فلاں چیز لے کے آنا، فلاں چیز لے کے آنا. تو فرمائشوں کی ایک قطار تھی. تو اس نے کہا ماں سے بھی تو بات کرواؤ. تو ماں کو کہا کہ اماں آپ بھی تو بتاؤ آپ کے لیے کیا لے کے آؤں. تو ماں نے کہا پتر خیر نال تو خود ہی آ جائے. یہ ماں کا روپ ہوتا ہے. یہ ماں کے سینے کے اندر اس کو کچھ نہیں چاہیے ہوتا ہے. بیٹے کے چہرے پر پھیلی ہوئی مسرت اور خوشی دیکھ کر ماں کا خون بڑھ جاتا ہے، اس کی طبیعت حشاش بشاش ہو جاتی ہے. وہ کسی نے کہا تھا کہ مجھے ماں کے پیار کا اس وقت پتہ چلا اور ماں کے ایثار کی کیفیت مجھے اس وقت معلوم ہوئی جب ہم 5 لوگ تھے اور سیب 4 تھے، اور ماں نے کہا کہ مجھے تو سیب کھانا پسند ہی نہیں. آپ نے کبھی سحری کے وقت دیکھا ہے؟ رمضان المبارک کے اندر آخری لمحوں کے اندر 2 لقمے لے کر کے ماں روزہ رکھ رہی ہوتی ہے اور بعض اوقات وہ لمحے بھی نہیں ملتے، لیکن اس کی زبان پہ کبھی شکایت بھی آئی ہو. ماں اس وقت ٹوٹتی ہے جب اولاد نافرمان ہوتی ہے، جب اولاد ماں باپ کے آگے کھڑی ہو جاتی ہے، پھر وہ شکست و ریخت کا شکار ہو جاتی ہے. ماں باپ کو کچھ نہیں چاہیے ہوتا اولاد سے، صرف اطاعت، فرما برداری. دنیا کے اوپر ماں باپ ہی تو ہیں جو اولاد کو اپنے سے آگے دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن جب وہ اولاد آگے کھڑی ہو جاتی ہے گستاخ بن کے. میں نے کتب تصوف میں پڑھا ہے، امام غزالی نے بھی لکھا، باقی لوگوں نے بھی، کہ وہ گناہ جن کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے ان میں سے ایک گناہ ماں باپ کی نافرمانی، اور وہ نیکیاں جن کی جزا دنیا میں بھی ملتی ہے ان میں سے ایک ماں باپ کی فرما برداری. نہیں تو نشان لگا لیں اس شخص پر جو ماں باپ کا گستاخ ہے، آپ کبھی اس کو ذلیل و رسوا ہوئے بغیر نہیں دیکھ سکتے. اور اس شخص پہ بھی نشان لگا لیں
جو ماں باپ کا با ادب ہے کبھی آپ اس کی پگڑی کا کلس نیچا ہوتا نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ نے ماں باپ کے سینے میں اولاد کا پیار رکھا ہے، لیکن ان کے ادب اور ان کی توقیر اور ان کی عزت پر جو اجر و صلہ رکھا ہے اس کی بھی مثال نہیں۔ جو شخص روزانہ اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرے، زندہ ہوں تب بھی فوت ہو گئے ہوں تب بھی، اس میں ناغہ نہ کرے، کتابوں میں لکھا ہے ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آ سکتی۔ جو اپنے ماں باپ کے لیے روزانہ مغفرت کی دعا کرے اس کا رزق ہمیشہ فراواں رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اور میں کہتا ہوں کہ وہ اولاد کتنی خوش نصیب ہے جو کثرت کے ساتھ اولاد ماں باپ کے لیے دعا مانگتی ہے، اور اس سے بڑا بد نصیب کیا ہو سکتا ہے جس کو والدین کے لیے دعا مانگنا کیا جنازہ نصیب نہیں ہوتا۔ میں ایسے شخص کو جانتا ہوں جس نے اپنی حقیقی ماں کا جنازہ نہیں پڑھا، حقیقی باپ کا جنازہ نہیں پڑھا۔ آپ کہیں گے کہ وہ یہاں موجود نہیں ہوں گے، بیرون ملک ہوں گے، نہیں تھے، قبرستان میں بھی گئے لیکن جنازہ نہیں پڑھا۔ آپ کو جھٹکا لگ رہا ہوگا کہ ایسا بھی کوئی بد نصیب ہو سکتا ہے۔ ہاں، یہ وہ بد نصیب ہے جس کو جنازہ آتا نہیں ہوتا، ساری زندگی لوگوں کے جنازوں میں رسمن کھڑا رہتا ہے، اور جب اپنی ماں کا انتقال ہوتا ہے، اپنے باپ کا انتقال ہوتا ہے، تو وہاں بھی اس کو رسم ادا کرنا ہوتی ہے، اور وہ کھڑا ہوتا ہے اور اس کو جنازے کی دعا تک بھی نہیں آ رہی ہوتی۔ اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ اور ماں باپ بھی کتنے بد نصیب ہیں کہ انہوں نے اپنی اولاد کو سب کچھ دیا، دین نہیں دیا۔ اولاد کو دین دیا ہوتا تو وہ اہتمام سے دعائیں مانگتے، اہتمام سے نہ بھی مانگتے تو اولاد نمازی ہو تو دن میں کتنی مرتبہ کہے گی ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما دے۔ تو یہ خوش نصیب ماں باپ ہیں جن کے لیے دعاؤں کے سلسلے کبھی موقوف نہیں ہوتے۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہماری ماں کی مغفرت فرمائے، اور جن کے والدین زندہ و سلامت ہیں اللہ ان کے والدین کو صحت بھری لمبی زندگی عطا کرے۔ قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتی ہے۔ آپ ماں باپ کی مثال ایسے ہے جیسے شجر سایہ دار ہوتا ہے، وہ ساری دھوپ اپنے پتوں میں جذب کرتا ہے لیکن اپنی چھاؤں میں بیٹھنے والوں کو ٹھنڈک فراہم کرتا ہے۔ ماں باپ زمانے کے دکھ اپنے اوپر دے رہے ہوتے ہیں، اپنی اولاد کو آسودگی دے رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ سایہ ہٹتا ہے پھر بندے کو پتہ چلتا ہے یہ دھوپ کتنی کڑاکے دار ہے، کس قدر جلسہ دینے والی ہے۔ تو جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ ان کی خدمت کریں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ہمیں بہت تاکید کی ماں باپ کی خدمت کرنے کی، اور اللہ نے اپنی عبادت کے متصل بعد جو حکم نامہ دیا ہے وہ ماں باپ کی تعظیم اور ان کی خدمت کا دیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ دوسرے مقام پہ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، میرا شکریہ ادا کر، میرے والدین کا شکریہ، اپنے والدین کا شکریہ ادا کر۔